بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ تجوید القرآن کی ایک اور کتاب فوائد مکیہ کا ایک بس صفحہ نمبر PDF ایک بک ہے۔ 30 سے باب اول کو ہم دیکھیں گے۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ فصل اول، استعاذہ اور بسم اللہ یا بسم اللہ کے بیان میں۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے، اور الفاظ اس کے یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گو اور طرح سے بھی ثابت ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ انہی الفاظ سے استعاذہ کیا جائے۔ حواشی فصل اول۔ بسملہ بروزن فعلل تن، فعلل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کے معنی میں ہے۔ عربی میں قاعدہ ہے کہ ایک جملہ کو مختصر کر کے کسی فعل کے وزن پر لے آتے ہیں، اور اس فعل سے پورے جملہ کے معنی مراد ہوتے ہیں، جیسے حمدلہ قال الحمد للہ، اور حوقل قال لا حول ولا قوت الی آخر کے معنی میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، کیونکہ فعل امر وجوب اور استحباب دونوں کے لیے آتا ہے، اس لیے یہاں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک مستحب اور بعض کے نزدیک واجب ہے، چنانچہ احناف کے نزدیک مستحب ہے، مگر یہ اختلاف اعتقاداً ہے، اور عملی طور پر سب نے استعاذہ ضروری قرار دیا ہے۔ نیز استعاذہ کا محل ابتدائی قرات ہے، خواہ ابتدائی قرات ابتدائی صورت سے ہو یا درمیانے صورت سے۔ ان الفاظ میں حصر مقصود نہیں، بلکہ الفاظ سے مراد الفاظ مختار ہیں، جیسا کہ معباد کے کلام سے واضح ہو رہا ہے۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ سے استعاذہ ضروری نہیں، بلکہ ان کے علاوہ دیگر الفاظ کے ساتھ بھی مشائخ سے ثابت ہے۔ مثلا اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہمارے استاد مکرم بیانات وغیرہ کے باتوں کے شروع میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس کی طرف علامہ شاطبی نے باب الاستعاذہ میں اشارہ فرمایا ہے: علامہ اتا فی النحل یسرا وان تزد لربک تنزیہا فلست مجہلا۔ ان الفاظ سے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان الفاظ کو قرآن پاک کے ان الفاظ سے مطابقت ہے جن میں پروردگار عالم نے استعاذہ کو حکم فرمایا ہے، اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ وہاں فاستعذ باب استفعال سے ہے اور یہاں باب نصرہ ہے، کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور جہاں اس حکم کو ادا کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا وہاں لفظ اعوذ ذکر فرمایا۔ مثلا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین۔ مقصد یہ ہے، خلاصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ بہتر ہے، قرآن سے ملتا ہے، لیکن جب احادیث وغیرہ میں باقی بھی ہیں تو ان کو پڑھنے میں بھی ممانعت نہیں۔ اور جب سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے، سوائے سورہ براءت یعنی توبہ کے، اور اوساط اور اجزاء میں اختیار ہے، چاہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس کا خلاصہ نیچے، چونکہ اس کی تحقیق خود حضرت مولف علیہ الرحمٰن نے اتحاف منار الہدا النشر کی عربی عبارات سے فرمائی ہے، اس لیے وہ عبارات بمعنی ترجمہ درج کی جاتی ہیں۔ عن ابی حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول الفاتحہ فی الصلاة وعدها آیة أيضا فهي آية مستقلة منها في إحدى حروف السبعة المتفق على تواترها، وعليه ثلاثة من القراءة السبعة ابن كثير وعاصم والكسائي، فيعتقدونها آية منها بل من القرآن أول كل سورة من الإتحاف في القراءة الأربعة الأشهر وقيل۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں ہم اس کو عربی کو رہنے دیتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ زبر زیر کے بغیر غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا ترجمہ کی طرف ہم آتے ہیں۔
ترجمہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اسے آیت بھی شمار کیا. پس یہ سورہ فاتحہ کی مستقل آیت ہے. قرآن کی 7 لغتوں میں سے ایک لغت میں جس کے تواتر پر سب کا اتفاق ہے اور اسی پر قراء سبعہ میں سے 3 قاریوں کا عمل ہے: ابن کثیر، عاصم اور کسائی. پس یہ قراء بسم اللہ کو فاتحہ کی ایک آیت شمار کرتے ہیں، بلکہ ہر صورت کے شروع میں یہ اتحاف سے نقل کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہر صورت کے شروع میں یہ بسم اللہ مستقل آیت ہے. اور یہ ابن عباس، ابن عمر، سعید ابن زبیر، زہری، عطا اور عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، اور اسی پر قراء مکہ، قراء کوفہ اور اس کے فقہا ہیں، اور یہی امام شافعی کا قول جدید ہے. منار الہدیٰ میں سے یہ لیا گیا ہے. اور حاصل یہ ہے کہ بسم اللہ کے ترک کرنے والوں نے حال اول کو لیا ہے اور بسم اللہ پڑھنے والوں نے آخری معتمد علیہ حال کو اختیار کیا، اور بسم اللہ پڑھنے والوں کی قوت دلیل مخفی نہیں ہے، خصوصاً جب بسم اللہ باجماع صحابہ ہر صورت کے شروع میں لکھی گئی. شرح شاطبی، ملا علی قاری. پھر بعض بسم اللہ پڑھنے والے بسم اللہ کو ہر صورت کی آیت شمار کرتے ہیں، سوائے برات کے. بعض سے مراد قالون کے علاوہ باقی بسم اللہ پڑھنے والے ہیں. کنز المعانی شرح حرز الامانی. علامہ شاطبی کے شاگرد امام سخاوی نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پر قراء کا اتفاق ہے، جیسا کہ ابن کثیر، عاصم اور کسائی بسم اللہ کو فاتحہ کی آیت اعتقاد کرتے ہیں اور ہر صورت کی آیت شمار کرتے ہیں. اور یہ صحیح یہ ہے کہ دونوں قولوں میں یہ سے ہر ایک قول حق ہے اور بسم اللہ آیت قرآن ہے. بعض قراتوں میں، اور یہ ان لوگوں کی قرات ہے جو بین سورتین بسم اللہ سے بین سورتین بسم اللہ سے فصل کرتے ہیں، اور جو بسم اللہ کے ساتھ بین سورتین فصل نہیں کرتے یعنی جدائی نہیں کرتے، ان کی قرات میں آیت قرآن نہیں ہے، یعنی ہر صورت کے شروع میں. نشر فی القراءات قراءت عشر. اخر اس کے متعلق یہ عرض کرتا ہے کہ بسم اللہ میں قراء کا اختلاف مطلقاً ابتدائی صورت میں نہیں، بلکہ ایک صورت کو ختم کر کے دوسری صورت جب شروع کی جائے تو یہ حالت محل اختلاف ہے، جیسا کہ علامہ شاطبی نے باب البسملہ میں اس کو بیان کیا ہے. وہ بسم اللہ بین صورتن الی آخر. اور اسی طرح صورت فاتحہ بھی محل اختلاف نہیں، بلکہ اس کے شروع میں بھی تمام قراء کے لیے بسم اللہ کیا جاتا ہے، خواہ ابتدائی قرات کی حالت ہو اور خواہ درمیان قرات اور ابتدائی قرات ابتدائی صورت کی حالت میں بھی جو جمیع قراء بسم اللہ پڑھتے ہیں. تو حاصل یہ ہوا کہ صرف درمیان قرات ابتدائی صورت کی حالت میں اختلاف ہے، مگر روایت حفص میں چونکہ اس حالت میں بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے مؤلف نے مطلقاً یہ فرمایا کہ جب صورت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. جو قراء بین صورتین بسم اللہ سے فصل نہیں کرتے ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ سورہ برات بھی اسی حکم میں داخل ہوگی، مگر جو قراء بین صورتین بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، خواہ ابتدائی قرات کی حالت میں ہو خواہ درمیان قرات میں، جیسا کہ علامہ شاطبی نے فرمایا وَمَهْمَا تَصْلَحَ إِنْ أَوْ بَدَأْتَ برأت لتنزيلها بالسيف لست مبسملہ مبسملہ. یعنی جب تو سورہ برات کے ساتھ کسی صورت کا وصل کرے یا سورہ برات سے ابتدا کرے تو اس کے سیف و قتال کے ساتھ نازل ہونے کی وجہ سے بسم اللہ نہیں پڑھ جائے گی. جمہور قراء کا یہی عمل ہے، لیکن نشر میں علامہ جزری نے ابو الحسن سخاوی کا قول نقل کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ سورہ برات سے ابتدائی قرات کی حالت میں بسم اللہ پڑھنے کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ ترک بسم اللہ یا تو تنزیل بالسیف کی وجہ سے ہے اور یا اس وجہ سے کہ بسم اللہ ترک کرنے والوں کے نزدیک سورہ برات مستقل صورت نہیں ہے. وجہ اول تو مخصوص ہے ان کے ساتھ جن کے حق میں نازل ہوئی، اور ہم تو بسم اللہ تبرکن کرتے ہیں. اور اگر دوسری وجہ ہے تو پھر اجزائے صورت میں بھی بسم اللہ سب کے نزدیک جائز ہے، ماخوذ تعلیقات مالکیہ. مگر بسم اللہ کا ابتدائی برات میں رسماً محذوف ہونا اور جمیع قراء کا دونوں حالتوں میں ترک بسم اللہ عدم تسمیہ کے مختار ہونے کے لیے کافی. اور سخاوی کا یہ قول چونکہ تمام قراء کے خلاف ہے اس لیے اس پر عمل نہ کیا جائے گا. 8ویں نمبر پہ لیکن بسم اللہ کا پڑھنا بہتر ہے، چونکہ حدیث پاک میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امر ذی شان
جو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ مقطوع شرف ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے شروع شرف سے مکمل طور پر اسی وقت مشرف ہوگا جب اس سے بسم اللہ سے شروع کرے، مگر سورہ برات کے اوساط اور اجزاء میں اختلاف بعض نے اول برات پر قیاس کرتے ہوئے ترک بسم اللہ اختیار کیا، مگر علامہ شاطبی کے منہ سے اس میں تخییر ہی ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ رہا بسم اللہ کا بیان، اور اعوذ باللہ بسم اللہ کا کچھ سیشن میں بیان ہوا۔ اگلا جو ہے کچھ جو بیان ہے اعوذ باللہ کی مزید صورتیں وہ اگلے سیشن میں ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔